بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس، سبق نمبر 6، المسابقۃ فی المعلومات، معلومات کے بارے مقابلہ۔ الحوار، مکالمہ۔ وقعت مسابقۃ بین الطلاب، طلبہ کے درمیان ایک مقابلہ ہوا۔ وقرر الاستاذ ان من اجاب اکثر و اسرع فلہ جائزۃ فائقۃ، اور استاد نے فیصلہ کیا کہ جس نے زیادہ اور تیزی سے جواب دیے اس کے لیے ایک بہترین انعام ہے۔ الا وہی الساعۃ الیدویہ، اور وہ ہے ہاتھ کی گھڑی۔ الاستاذ، استاد، کم یضیء القمر اذا کان بدرا بنسبتہ اذا کان ہلالا، جب چاند مکمل ہو یعنی بدر ہو تو وہ کتنی روشنی دیتا ہے اپنی اس حالت کے مقابلے میں کہ جب وہ ہلال ہوتا ہے۔ عمار، عمار، القمر یضیء 9 اضعاف ما یضیئہ اذا کان ہلالا، کہ چاند ہلال ہونے کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ روشنی دیتا ہے۔ الاستاذ ای برج سیاحی فی العالم اعلی و اطول، دنیا میں سب سے اونچا اور لمبا سیاحتی برج کون سا ہے؟ خالد، خالد، اعلی برج سیاحی فی العالم مبنی بالاسمنت وہو برج الخلیفہ، دنیا کا سب سے بلند سیاحتی برج جو سیمنٹ سے بنا ہے برج خلیفہ ہے۔ الاستاذ، استاد، این یقع برج الخلیفہ، برج خلیفہ کہاں واقع ہے؟ عمار، یقع برج الخلیفہ فی مدینہ دبئی بدولۃ الامارات، برج خلیفہ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں واقع ہے۔ الاستاذ، استاد، الی کم یبلغ ارتفاعہ وکم طابقا لہ، کہ اس کی اونچائی کتنی ہے اور اس میں کتنی منزلیں ہیں؟ خالد، خالد، یبلغ ارتفاعہ اکثر من 800 متر ویتألف من 162 طابقا، اس کی اونچائی 200 میٹر سے زیادہ ہے اور یہ 162 منزلوں پر مشتمل ہے۔ منها 37 طابقا کفندق، جن میں سے 37 منزلیں بطور ہوٹل کے ہیں۔ الاستاذ، استاد، هل تعرف کم یکون عدد سکان برج دبئی، کیا تم جانتے ہو کہ دبئی کے برج کی آبادی کتنی ہے؟ عمار، الذي اعرف ان عدد سکان برج دبئی قریبا من 1,000,000 نسمۃ، عمار، جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ دبئی برج کے رہنے والوں کی تعداد تقریباً 10 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ الاستاذ، ما ضم هذا البرج، استاد، اس برج نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں؟ عمار، یضم برج الخلیفہ محلات تجاریت، برج خلیفہ میں تجارتی دکانیں، و اماکن للترفیہ، اور تفریح کی جگہیں، و فندقن، اور ہوٹل، و مبانی سکنیت، اور رہائشی عمارتیں، و اجنحۃ خاصۃ للمؤسسات، اور اداروں کے لیے خصوصی دفاتر شامل ہیں۔ عمار، کم مصعدا کہربائیا فی برج دبئی، دبئی برج میں کتنی لفٹیں ہیں؟ خالد، خالد، فی البرج 54 مصعدا کہربائیا، خالد، اس برج میں تقریباً 54 الیکٹرک لفٹیں موجود ہیں۔
عمار ما هو اخطر حریق شہد العالم حتی اليوم؟ عمار، وہ سب سے خطرناک آگ کیا ہے جو آج تک دنیا اس پر شاہد ہے، جو آج تک دنیا اس پر شاہد ہے؟ خالد: یقال هو حریق ٹوکیو بالیابانی، کہا جاتا ہے کہ وہ جاپان کے شہر ٹوکیو کی آگ ہے۔ حدث عام 1923 انتشر بسرعت کبیرۃ، جو 1923 میں لگ گئی تھی اور بہت تیزی کے ساتھ گھروں تک پھیل گئی۔ انتشر بسرعت کبیرۃ الی المنازل، بہت تیزی سے گھروں تک پہنچ گئی، پھیل گئی۔ وحرک 142,000 شخص، اور اس نے 1,42,000 افراد کو جلا دیا تھا۔ ثم حریق لندن الذي حدث عام، پھر لندن میں سال 1077 میں عطاف 1666 میں 66 عیسوی کو آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ واستمر 4 ایاما متواصلة فدمر 13,000 منزل، اور یہ آگ لگاتار 4 دن تک جاری رہی اور 13,000 گھروں کو تباہ کر دیا۔ نشأ هذا الحريق في المخبز ثم انتقل إلى منزل صاحب المخبز ثم إلى المنازل المجاورة لكي يصل إلى جميع أنحاء لندن ويحرق شمالها في صباح اليوم الثاني، اور یہ آگ تنور میں لگی تھی، پھر تندور والے گھر میں منتقل ہوئی، پھر پڑوس والے گھروں تک یہ پھیل گئی، یہاں تک کہ لندن کے تمام علاقوں کو یہ پہنچ گئی، اور دوسرے دن کی صبح میں اس کے شمال والے حصہ کو جلا دیا۔ بکر ای حیوان یبکی عندما یفرح، بکر کون سا جانور خوشی کے وقت روتا ہے؟ عمار: التمساح یبکی عندما یفرح، عمار، مگرمچھ جو خوشی کے وقت روتا ہے۔ خالد: من هو اول مکتشف لدوران الارض، خالد، زمین کی گردش کو سب سے پہلے دریافت کرنے والا کون ہے؟ طلحہ: ان اول من اکتشف دوران الارض ہوا جالیلی، کہ وہ زمین کی گردش گیلیلی نے سب سے پہلے دریافت کی۔ عالم فلکی فیلسوف وفضائی ابطالی ولد فی بیضا فی ابطالیہ، ماہر فلکیات، فلسفی، ماہر طبیعات ابطال، اس نے سب سے پہلے زمین کی گردش کو دریافت کیا، جو اٹلی کے شہر بیضا میں پیدا ہوئے۔ الاستاذ کم یوازی حجم الشمس مقارنۃ بحجم الارض، استاد، سورج کا حجم زمین کے حجم کے کس اعتبار سے برابر ہے؟ خالد: حجم الشمس یوازی مرتن مقارنتاً بحجم الارض۔ سورج کا حجم 3,30,330 مرتبہ زمین کے حجم کے پیوست ہونے کے اعتبار سے برابر ہے۔ خالد: کم عدتاً حزمیتاً فی معدۃ الانسان، کم غدتاً، انسان کے معدہ میں ہضم کرنے والے غدود کتنے ہیں؟ عمیر: تحتوی معدۃ الانسان علی نحو
35 ملین عدۃ ہضمیۃ کہ انسان کا معدہ تقریباً 35 ملین ہضم کرنے والے غدود پر مشتمل ہے۔ الاستاذ کم خلیۃ حسیۃ فی عین الانسان، استاد انسان کی آنکھ میں محسوس کرنے والے خلیے کتنے ہیں؟ خالد تحتوی شبکۃ العین علی نحو 135 ملین خلیۃ حسیۃ مسئولۃ عن التقاط الصور وتمیز الالوان۔ خالد آنکھ کا نظام تقریباً 135 محسوس کرنے والے خلیوں پر مشتمل ہے جو تصویریں کھینچنے اور رنگوں کو جدا کرنے پر مامور ہیں، یعنی مسئول ہیں۔ الاستاذ من اول من استخدم الغازات السامۃ فی الحروب کہ لڑائیوں میں سب سے پہلی زہریلی گیسوں کو کس نے استعمال کیا؟ عمار المانیہ نے، یعنی جرمنی نے۔ معلومات دینیت دینی معلومات۔ الاستاذ استاد من هو الصحابی الذی لقب بترجمان القرآن کہ وہ کون سا صحابی ہے جس کو ترجمان القرآن کا لقب دیا گیا؟ عمار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ الاستاذ استاد من هو اول من دفن فی مقبرۃ البقیع من المسلمین مسلمانوں میں سے سب سے پہلے جنت البقیع کے قبرستان میں کس کو دفن کیا گیا؟ خالد اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ الاستاذ من هو اول مولود ولد فی المہاجرین فی المدینہ کہ مدینہ میں مہاجرین صحابہ میں سے سب سے پہلے کون پیدا ہوا؟ عمار عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ الاستاذ من هو الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوک غزوہ تبوک سے کون سے 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے تھے؟ طلحہ کعب بن مالک ومرارۃ بن ربیع وہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ طلحہ وہ کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ الاستاذ من هو اول من شکل الاحرف بالمصحف استاد قرآن پاک میں کس نے سب سے پہلے حروف پر زبر زیر پیش لگائے؟ عمار ابو الاسود الدولی عمار ابو الاسود دولی وہ تھے۔ الاستاذ من هو قاتل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون ہے؟ خالد ابو لؤلؤ المجوسی ابو لؤلؤ المجوسی ہے۔ الاستاذ من آخر نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم موتا سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کس نے وفات پائی؟ خبیب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ الاستاذ ما اسم الامام البخاری الذي صنف اصح الكتب بعد کتاب اللہ کہ امام بخاری کا نام کیا ہے جس نے کتاب اللہ کے بعد اصح الکتب یعنی بخاری شریف کی تصنیف کی؟ عمار محمد بن اسماعیل البخاری ان کا نام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے۔ الاستاذ من الصحابی الذي امره الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بتعلم لغة اليہود فتعلمها فی 15 یوما کہ وہ کون سا صحابی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی زبان سیکھنے کا حکم فرمایا اور اس نے 15 دنوں میں وہ زبان سیکھ لی؟ عمار ہوا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ الاستاذ من هو الصحابی الذي ولد في بطن الکعبہ وہ کون سے صحابی ہیں جو کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے؟ خالد حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ تھے۔ الاستاذ من هو الذي دعا له النبي صلی اللہ علیہ وسلم قائلا اللهم فقهه في الدین وعلمه التاویل کہ وہ کون ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر اور تفسیر کا علم سکھا دے؟ عمار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔
الاستاذ من هو الصحابی الذی لقبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشہید الحی، کہ وہ کون سے صحابی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ شہید کا لقب دیا تھا؟ عمار طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ الاستاذ من ہم اولو العزم من الرسل، پیغمبروں میں اولو العزم باہمت کون تھے؟ عمیر، محمد و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ الاستاذ من هو القائد العربی الذی فتح سینہ، کہ وہ عربی قائد کون تھا جس نے چین فتح کیا تھا؟ خالد، قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ، کہ وہ قتیبہ ابن مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ الاستاذ کم استمرت خلافت الخلفاء الراشدین، کہ خلفاء راشدین کی خلافت کتنی مدت تک رہی؟ خالد 30 سنتاً، کہ وہ 30 سال تھی۔ الاستاذ ما ہی سورۃ التی تعدل ثلث القرآن، وہ کون سی سورت ہے جو قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے، ثواب میں تہائی حصے کے برابر ہے؟ عمار، سورۃ الاخلاص، وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ الاستاذ ما ہی سورۃ التی تعدل ربع القرآن، وہ کون سی سورت ہے جو قرآن کے چوتھائی حصے کے برابر ہے ثواب میں؟ عمار، سورۃ الکافرون، کہ وہ سورۃ الکافرون ہے۔ وانتہت المسابقۃ، مقابلہ ختم ہوا۔ وقال الاستاذ ان عمارا كان اکثر اجابۃ للاسئلۃ، استاد نے کہا کہ یقیناً عمار نے زیادہ سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ وبعدہ خالد، اور اس کے بعد خالد نے۔ فآتى عمارا الساعة اليدویۃ، تو عمار کو ہاتھ کی گھڑی دے دی۔ ومنح خالدا قلما نفیسا، اور خالد کو ایک عمدہ قلم کا تحفہ دے دیا۔ الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات۔ مسابقۃ، یہ نئے کلمات ہیں، ان کے معنی ہیں۔ مسابقۃ، مقابلہ۔ جائزۃ فائقۃ، اعلیٰ انعام، قیمتی بہترین انعام۔ اضعاف، دگنا۔ برج سیاحی، سیاستی یا سیاسی برج۔ یتألف، بنتا ہے۔ یفرح، خوش ہوتا ہے۔ سممہ، اس نے اس کا پختہ ارادہ کیا۔ اخطر حریق، خطرناک آگ۔ متواصلۃ، مسلسل۔ دمر، تباہ کیا۔ مکتشف، دریافت کرنے والا۔ تحتوی، مشتمل ہے۔ الغازات السامۃ، زہریلی گیسیں۔ تخلف، پیچھے رہ گئے۔ شکل الاحرف، حروف پر زبر زیر پیش لگائے۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ اجیب او اجیبی عن الاسئلۃ التالیہ، درذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، ما ہی الجائزۃ التی قررها الاستاذ لمن اجاب اکثر؟ جواب، قرر الاستاذ جائزۃ لمن اجاب اکثر الساعة الیدویہ۔ نمبر 2، این یقع اعلی برج سیاحی فی العالم؟ جواب، یقع اعلی برج سیاحی فی العالم بمدینة دبئی بدولة الامارات۔ نمبر 3، فی ای سنة حدث حریق ٹوکیو؟ حدث طریق ٹوکیو فی سنة 1923۔ نمبر 4، ما ہی فعالیت خلایا العین الحسیہ؟ جواب، فعالیت خلایا العین الحسیہ ہی التقاط صور المسابقہ۔ نمبر 5، هل تلذذت وصرت محظوظا بهذه المسابقة؟ نعم، تلذذت وصرت محظوظا بهذه المسابقة۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ استعملی الکلمات الآتیہ فی جمل مفیدہ، درذیل الفاظ کو مفید جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1، حجم، اس کا جملہ ہے حجم الشمس زائد من حجم الارض۔ الغدۃ فی معدہ الانسان علی نحو 35 ملیون۔ التمساح یعیش فی الماء۔ الغازات السامۃ،
اول من استخدم الغازات السامة المانية. النعامة حيوان كبير مثل البعير. زع أو زعي كلمات مناسبة لكل جملة آتية. حسب ذیل جملوں کے لیے مناسب الفاظ انتخاب کریں، مناسب لفظ یہاں پر چن کر لکھیں۔ نمبر 1، اول مولود ولد من المہاجرین فی المدینہ ہوا، اس میں درست آئے گا جواب آئے گا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2، برج الخلیفۃ یبلغ ارتفاعہ خالی جگہ مترن، اس میں درست جواب آئے گا 800۔ نمبر 3، آخر نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم موتن ہیا، اس میں درست جواب آئے گا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4، اخطر حریق العالم ہوا حریق لندن الذي حدث عام، اس میں درست آ جائے گا 1666۔ نمبر 5، الصحابی الذي لقبه النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشہید الحی، اس میں درست جواب آئے گا طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، رتب او رتب الکلمات الاتیہ لتصبح جملا مفیدہ، کہ درجیل کلمات کو ترتیب سے لکھیے تاکہ ایک مفید جملہ بن جائے۔ تو یہاں بے ترتیب لکھے ہوئے ہیں تو ترتیب سے ان کو لکھنا ہے۔ نمبر 1، ترتیب وار جملے۔ قرر الاستاذ ان من اجاب اکثر فلہ جائزۃ۔ نمبر 2، ای برج سیاحین فی العالم۔ نمبر 3، من اول من استخدم الغازات السامة فی الحروب هو المانیہ۔ نمبر 4، قال الاستاذ ان عمارا اکثر اجابتا للاسئلة۔ نمبر 5، من هو اول من دفن فی مقبرة البقیع من المسلمین۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ترجم او ترجم الجمل الآتیہ الى اللغة الاردیہ، درجیل جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجئے۔ نمبر 1، تحتوی معدۃ الانسان علی نحو 35 ملین غدۃ ہضمیۃ، انسانی معدے میں تقریباً 35 ہاضم غدود ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اسے دین کی سمجھ اور قرآن کی تفسیر کا علم سکھا دے۔ نمبر 3، التمساح یبکی عندما یفرح، مگرمچھ خوش ہونے پر روتا ہے۔ نمبر 4، اول من استخدم الغازات السامہ فی الحروب هو المانیہ، کہ جنگوں میں زہریلی گیسیں سب سے پہلے جرمنی نے استعمال کی، یعنی کہ البانیہ نے استعمال کی۔ نمبر 5، استمرت خلافت الخلفاء راشدین الی 30 سنۃ، خلفاء راشدین کی خلافت 30 سال تک قائم رہی۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، ترجمے او ترجمی الی اللغۃ العربیہ، درجیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ 1666 میں لندن میں خطرناک آگ لگی تھی، یہ پہلا اردو جملہ ہے، اس کی عربی لکھنی ہے۔ وقع فی سنۃ 1666 حریق اخطر فی لندن، اخطر حریق فی لندن۔ نمبر 2، برج خلیفہ کی اونچائی 800 میٹر ہے۔ یبلغ ارتفاع برج الخلیفہ 800 متر۔ نمبر 3، انسان غلطی کا پتلا ہے، الانسان خطاء۔ زمین کی گردش گلیلی نے دریافت کی، اکتشف جالیلی دوران الارضی۔ نمبر 5، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، فی الکون آیات کثیرۃ لقدرت اللہ تعالی۔ النشاط یوزع الطلاب الى 5 طوائف، كل فرد من الطائفة يجمع 5 معلومات ويتبادل الحوار في ذلك في طائفته۔ النشاط عملی سرگرمی، طلبہ کو 5 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا، ہر فرد
اپنے گروپ سے 5 معلومات جمع کرے گا اور اپنے گروپ میں اس پر گفتگو کرے گا۔